أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری عائشہ مسجد میں جو تراویح ہی وہ 7ویں تراویح ہے، اور حافظ صاحب نے، قاری نعیم صاحب اشاعتی نے جو آج تلاوت کی ہے، آج کی تراویح 8ویں پارے کی نصف سے 9ویں پارے کی ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے. سورہ اعراف کے مجموعے اجزاء پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مضامین اس صورت میں معاد یعنی آخرت و نبوت کے متعلق ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے نہ لگو، قرآن ہی کی پیروی کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یعنی معاد یعنی آخرت کی تحقیق ہے کہ قیامت میں ان لوگوں سے باز پرس ضرور ہوگی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے فرض کہاں تک انجام دیا، اور لوگوں کی طرف سے انہیں کیا جواب ملا. بلا شبہ لوگوں کو روز قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہوگا. اس سورہ شریف کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں بتلایا ہے کہ امور حقہ مثلا رسالت و معاد کی تکذیب و انکار سرکشی ہے، اور سرکشی شیطان کا کام ہے. چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قصے شیطان کی عداوت کا بیان فرما کر اس سے احتیاط کی تاکید فرمائی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. اے لوگو، تمہیں زمین میں اختیار دے کر بسایا، تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے آگے فرشتوں سے سجدہ کرا کر تم کو عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد،
اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے اور حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے انہ لا یحب المسرفین۔ ارشاد باری ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر ہو، اور حرام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور حرام ہے اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی جانب منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے نافرمانوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گزر جانا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط۔ لیکن نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اے لوگو، تم اللہ پاک کو پکارو خوف و امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات کا ذکر فرمایا ہے، اور لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب نازل ہوئے ہیں، ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں اور دعوت رسالت کو قبول کر کے ہدایت پائے۔ متعدد عبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ کہ اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ دو کہ ہم نے روز الست یعنی الست کے دن تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر ہی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگ اب اس معاہدے کو بھول گئے ہیں جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ آگے ارشاد ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر لٹکتی رہتی ہے۔ ارشاد باری ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسے دل ہے جن سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں مگر وہ حق کی راہ نہیں دیکھتے، اور ان کے پاس کان ہے جن سے سنتے نہیں ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر اور مجنون کہے تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، آپ تو یہ فرما دے کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور جو میری بات مانے ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بتلائی گئی ہے کہ مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کرے، تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائے اور جاہلوں سے نہ الجھے۔ اے نبی، آپ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے رہے، روز اور رو کر اور خوف کے ساتھ، دل میں بھی اور آواز بلند بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مکمل طور پر قولاً و عملاً تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کا یقین عطا فرمائے، اور اپنے سے گڑ گڑا کر مانگنے والا بنائے، اور ایمان کے اوپر زندہ رکھے، ایمان کے اوپر خاتم فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔